کے محل میں پروان چڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ نہایت خوبصورت نوجوان تھے، جو بھی آپ کو دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن سے متاثر ہوئی تو آہستہ آہستہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہتے تھے، اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی، اس کے دل میں جذبات کی آگ اور بھڑک اٹھتی۔ وہ بار بار کوشش کرتی کہ اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے، مگر کامیاب نہ ہو سکی، اور ہر لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ آخر کار اس نے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مناسب موقع پر جب تنہائی میسر آئی، اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے اور پاکیزگی میں پرورش پائے تھے، فوراً اس سے منہ موڑ لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سخت بے رغبتی دکھائی، مگر زلیخا باز نہ آئی، بلکہ اس بے توجہی نے اس کے جذبے کو اور بھڑکا دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، زلیخا بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور باہر نکلنے کے راستے روک دیے، پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو اس صورتحال میں گھرا ہوا دیکھا تو وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف دوڑنے لگے تاکہ کسی طرح باہر نکل سکیں۔ زلیخا پیچھے لپکی اور ان کی قمیض کا دامن پکڑ لیا، جس سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے عزیز مصر محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو پیچھے عجیب حالت میں دیکھا، مگر زلیخا نے گھبراہٹ کے بجائے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اس نے کہا، اس کنانی نوجوان نے تمہاری غیر موجودگی میں بے وفائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب بتاؤ ایسے شخص کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے تھے، اس موقع پر بھی حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھے ناجائز فعل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، مگر میں نے اس سے منہ موڑ لیا اور گناہ پر راضی نہ ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دیتے ہوئے کہا، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق الزام لگایا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، اس بات کو یہیں ختم کر دو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ پھیلائیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کے مکر کا نتیجہ ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو، تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی کہ یہ معاملہ پوشیدہ ہی رہے، مگر مصر کی معززین کی بیویوں تک یہ بات پہنچ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کا چرچا کرنے لگیں۔ بعض عورتیں تو کھلم کھلا عزیز مصر کی بیوی پر تنقید اور ملامت کرنے لگیں۔ جب اسے اس تان و تشنی کی خبر ملی تو وہ دل گرفتہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ وہ عورتیں خود حقیقت دیکھ لیں اور اس کی ہمنوا بن جائیں۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے ایک خاص دن پر ضیافت کا اہتمام کیا اور مصر کی تمام معزز خواتین کو دعوت دے دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تو ان کے سامنے پھل رکھے گئے۔ اسی لمحے زلیخا کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس مجلس میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے، ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ آپ کے بے مثال حسن میں کھو گئیں اور بے خبری میں پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے اختیار پکار اٹھیں، یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت باعظمت فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر مسرور ہو گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، یہی وہ یوسف ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ تم نے اسے صرف ایک نظر دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جبکہ میں اسے ہر وقت دیکھتی ہوں کیونکہ وہ میرے ہی گھر میں رہتا ہے۔ اسی لیے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس سے قربت کی خواہش کی، مگر اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے
اور مجھ سے ہمیشہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ اپنی بلند روح کے ساتھ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور حدود پاکیزگی سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یوں وہ دن گزر گیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام کرنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ بالکل مایوس ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے اور ہر حال میں خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کرے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئیں تو وہ اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگیں اور کہنے لگیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو داغ لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالے۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور ان کی قمیص کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید میں بند ہو گئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا، میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمودار ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی ان کی باتیں سننے کے لیے آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت جانا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارے کھانے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ نہیں موڑا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیوں، تم ہی انصاف کرو، کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہے یا خدا واحد خالق کائنات بہتر ہے؟